ہم لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں یا ہم لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ آج میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا. اس کتاب کا نام ہے دی سائنس آف موٹیویشن. یہ کتاب لکھی ہے برائن ٹریسی نے. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. یہ والی کتاب ہے. اس کا نام ہے دی سائنس آف موٹیویشن. یہ کتاب لکھی ہے برائن ٹریسی نے. اس کتاب میں برائن ٹریسی 3 وجوہات بتاتا ہے، بنیادی 3 وجوہات بتاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ ناکام رہتے ہیں یا کامیاب نہیں ہو پاتے یا کوئی نیا کام شروع نہیں کر پاتے. ان 3 چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز بتاتا ہے برائن ٹریسی وہ یہ ہے، یعنی اس کا نام ہے کمفرٹ زون، آرام کا دائرہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہر وقت اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. کمفرٹ زون میں کیا ہوتا ہے کہ کمفرٹ زون میں روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے جس کے تحت ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نئی چیز نہ ہو، کوئی ایڈونچر نہ ہو، بس جس طرح چیزیں چل رہی ہیں ہم بھی ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اچھا، کمفرٹ زون میں ہم لوگ رہتے کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کمفرٹ زون میں کوئی رسک نہیں ہوتا، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم لوگ کمفرٹ زون کو پسند کرتے ہیں، اس میں سے نکلتے نہیں ہیں. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کمفرٹ زون میں رہنے کی کہ کمفرٹ زون میں روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ جس طرح روٹین چل رہی ہوتی ہے ہم لوگ بھی ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کمفرٹ زون میں رہنے کی کہ ہمارے کوئی بڑے خواب نہیں ہوتے. اگر آپ کمفرٹ زون سے نکلنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ بڑے بڑے خواب دیکھنا شروع کر دیں، بڑے بڑے گولز بنائیں. پھر وہ آپ کو اندر سے بار بار جو ہے نا آپ کو تنگ کریں گے کہ کمفرٹ زون سے نکلو، کچھ کرو، کچھ نیا کرو، کچھ کرنے کی کوشش کرو. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم لوگ ناکام رہتے ہیں. ہم لوگ ساری زندگی کمفرٹ زون میں گزار دیتے ہیں، اس لیے ہم لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے. دوسری وجہ برائن ٹریسی یہ بتاتا ہے ناکام رہنے کی، وہ ہے فیئر آف فیلئر، ناکامی کا خوف. یعنی ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ناکام ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہم پہ باتیں بنائیں گے، اور ہم اس لیے کوئی نیا کام شروع نہیں کرتے یا کوئی بڑا کام نہیں کرتے. اور ایک دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیئر آف فیلئر کی ایک دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے اس کی جو ایک آٹومیٹک سیٹنگ ہے وہ نیگیٹو موڈ پہ ہے. یعنی ہمارے ساتھ ماضی میں جو بھی اچھے یا برے واقعات ہوتے ہیں، ہم ان کو کیا کرتے ہیں کہ جو اچھے واقعات ہوتے ہیں وہ تو ہم لوگ بھلا دیتے ہیں، لیکن جو بھی نیگیٹو یا برے واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم ان کو بڑے اچھے طریقے سے محفوظ کر لیتے ہیں اپنے مائنڈ میں. اور جب بھی فیوچر میں کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ فوراً وہی ماضی والا واقعہ یاد کرتے ہیں، اپنے مائنڈ سے پوچھتے ہیں کہ ماضی میں بھی میں نے اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا مجھے بتاؤ کہ اس وقت کیا ہوا تھا. تو ہمارا مائنڈ ہمیں بتاتا ہے، فوراً بتاتا ہے کہ ہاں بالکل ماضی میں بھی تم نے اس طرح کی کوشش کی تھی اور تم بری طرح ناکام ہوئے تھے، لہٰذا اب بھی تم ناکام ہو جاؤ گے، لہٰذا اس کام سے تم باز ہی رہو. یعنی ہمارا مائنڈ بتاتا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی تم نے CSS کی اٹیمپٹ دی تھی اور تم سارے پرچوں میں فیل ہو گئے تھے، لہٰذا اس دفعہ تم نیا کیا کر لو گے. ہمارا مائنڈ بتاتا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی تم نے ایک بہت بڑا بزنس سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور تم بری طرح ناکام ہوئے تھے، لہٰذا اب تم کیا کر لو گے. اسی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں بس چھوڑو یار. اب مثال کے طور پر میں اگر اپنی مثال دوں تو میں نے زندگی میں بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ چیزوں میں کامیاب بھی ہوا ہوں اور کچھ چیزوں میں ناکام ہوا ہوں.
تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں نئی چیزیں کرنا ہی چھوڑ دوں، بیٹھ جاؤں؟ تو سب سے جو بڑی وجہ ہے، دوسری وجہ ہے ناکام رہنے کی، وہ ہے ناکامی کا خوف۔ اچھا، تیسری جو چیز بتاتا ہے برائن ٹریسی جس کی وجہ سے ہم لوگ ناکام رہتے ہیں، وہ ہے ہاؤ ٹو انیشیٹ، یعنی ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کام ہم لوگ سٹارٹ کیسے کریں، اس کو شروع کیسے کریں۔ دیکھیں، جو کام بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے آپ لوگ پلاننگ بھی کریں، کسی ایکسپرٹ سے مشورہ بھی لیں، دیکھ کر چلیں، لیکن ایک بات میری یاد رکھیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ تو لینا ہے، آپ کو شروع تو کرنا ہے نا، آپ اس کا کوئی نہ کوئی سرا ضرور پکڑیں اور اس کو شروع کر دیں۔ دیکھیں، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی ایکٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے سب سے پہلے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خوف ختم ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ کسی بھی چیز سے ڈرتے ہیں تو آپ اس چیز کے خود کو اس چیز کے سامنے ڈال دیں، تو کیا ہوگا کہ آپ کا خوف ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ کسی کام سے ڈرتے ہیں تو وہی کام کرنا شروع کر دیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو آپ کا خوف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ اس کام میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو موٹیویشن ملے گی، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ ہاں یار میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اور اگر آپ اس کام میں ناکام بھی ہو گئے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سبق ضرور مل جائے گا، آپ کو اپنی غلطیاں پتہ لگ جائیں گی کہ میں کہاں پر غلطی کر رہا ہوں۔ لہٰذا تیسری جو وجہ ہے کسی کام میں ناکام ہونے کی، وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی کام کو شروع کیسے کرنا ہے، لہٰذا ہم لوگ کام کرتے ہی نہیں ہیں اس کو۔ وہ ایک بڑی زبردست کوٹیشن ہے کہ ڈو وٹ یو فیئر اینڈ فیئر ڈس اپیئرس، یعنی جس کام سے آپ ڈرتے ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیں، آپ کا خوف جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر ہم ان 3 چیزوں پر قابو پا لیں تو ہم لوگ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔